اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اے تمام انسانوں، تم پڑھو اپنے سچے رب کے نام سے، الذی خلق، جس نے تمہیں پیدا کیا، خلق الانسان من علق، جس رب نے، جس مالک نے، جس اللہ نے، جس پروردگار پالنہار نے تمہیں پیدا کیا، من علق، نطفے سے، اور نطفے کے ذریعے گوشت کا لوتھڑا بنایا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اس رب کے نام سے جو بڑے کرم والا ہے، بڑی بزرگی والا ہے، بڑے عزت والا ہے، ہر ایک کے اوپر کرم کرتا ہے، رحم کرتا ہے، دیا کے ساتھ پال رہا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے تمہیں پین کے ذریعے، قلم کے ذریعے لکھنا پڑھنا سکھایا۔ علم الانسان، اور انسان کو سکھایا۔ ایک جگہ ہے الرحمن، رحمان تو وہ ہے، علم القرآن، جس نے تمہیں قرآن سکھایا، اور یہ بھی کہا علمہ البیان، اسے بولنے کی طاقت دی۔ دوسرے جانور بھی بولتے ہیں، لا یسمع الا دعاء و نداء، صرف پکارنے کی آواز، صرف ایک مخصوص آواز نکالتے ہیں، سمجھتے نہیں، انسان کو سمجھنے کی، بولنے کی، ایکسپلین کرنے کی۔ نطق، انطق کل شیء، جس نے ہر چیز کو بولنا سکھایا، انسان کو عقل کے ساتھ بولنا سکھایا۔ کیا اس کے دل میں ہے وہ کہہ لیتا ہے، دنیا کی چیزوں کو بیان کر لیتا ہے۔ علمہ البیان، یہ بولی ہر پرانی اور مخلوق جانتی ہے، لیکن انسان اپنے تمام چیزوں کو صحیح انداز سے بیان کر لیتا ہے، بولتا ہے، اور اسے عقل دی ہے، سمجھ بوجھ دی ہے، تمام مخلوقات سے زیادہ، تمام پرانیوں سے زیادہ، ہر پشو پکشی سے زیادہ۔ عقل ایسے تو ہر مخلوق کو ہوتی ہے، لیکن سمجھ بوجھ کی عقل، ان کی عقل لیمیٹڈ ہے، لیکن انسان کو جو عقل اور سمجھ دیا ہے، یہ ترقیاں کرتا ہے، سوچ بوجھ اور اس کے اندر وچار کر کے نئی نئی چیزیں ایجاد کرتا ہے۔ یہ عقل اور بولنے کی طاقت خود مالک کے خلاف انسان استعمال کرنا شروع کرتا ہے۔ علم الانسان، انسان کو سکھایا، ما لم یعلم، جو وہ نہیں جانتا تھا۔ علم آدم الاسماء کلھا، آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ کلا ان الانسان لیطغی، اس آدم کے بعد علیہ السلام انسان، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، حضرت آدم اور مائی حوا کے ذریعے پوری دنیا میں انسان پھیلا دیے۔ یہ ہر طرف پھیلتے بڑھتے ترقی کرتے، جینے کی راہ میں اپنی آسانیاں ڈھونڈتے ہوئے زمین پر اترانے لگے۔ ان الانسان لیطغی، ناشکری کرنے لگے، نافرمانی کرنے لگے، فسق و فجور کرنے لگے، سچے مالک کے گیان سے نکل کر پھر دنیا ہی کے پیچھے بھاگنے لگے، جبکہ سچے مالک اللہ نے کہا میں نے تمہیں پیدا کیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور زمین پر دنیا میں جتنی چیزیں دی میری نعمتیں کمپلیٹ تھی، مکمل تھی۔ اپنی پوری نعمتوں کے ساتھ جس ماحول میں پیدا کیا، صبح اٹھتا تھا، دن بھر کام کاج کر کے اپنے ہاتھ سے محنت کر کے رات میں تھک کے سو جاتا تھا، بہترین سکون کی نیند، پھر جیسے ہر مخلوق اور پرانی صبح اٹھتی ہے ویسے اٹھتا تھا، لیکن ترقی کے نام پر اپنے بدن کے سائیکل کو ڈسٹرب کیا، باہر دنیا میں نیچر کے بہت سارے سائیکل کو ڈسٹرب کرتے چلے جا رہا ہے، اور اپنی زندگی اجیرن کرتا ہے، اور اس دھوکے کے پیچھے دنیا جمع کرنے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے گیان اور ایمان کو چھوڑ کر سچے مالک کی اطاعت، اس کا نام اسمرن، اس کا نماز سمرن، اس کی بندگی کا حق چھوڑ کر اس کے گیان کو سارے انسانوں تک پہنچانے کی بجائے صرف ترقی کے لیے روپیہ جمع کرنا، جمع مالا وعددا، گن گن کے رکھتا ہے، مال جمع کرتا ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اور
غیبت کرتا ہے، چغلیاں کرتا ہے، کسی کی برائی کرتا ہے صرف مال جمع کرنے کے لیے۔ تو ترقی کے نام پر انسان نے ٹھیک ہے سائنسی بہت ترقی کی، لیکن گیان، ایمان اور سچے مالک کی بندگی اور اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے سارے انسانوں کو اس سچے مالک کے مشن کی نعمت میں، رحمت میں، پریم میں، محبت میں لانے کے مشن سے ناکام ہو گیا اور دنیا دھوکے کی چیزیں جمع کر رہا ہے، سب چھوڑ کر چلا جائے گا اور اسے پچھتاوا ہوگا، غم ہوگا اور جہنم کے دروازوں سے داخل کر دیا جائے گا، جنت سے دور کر دیا جائے گا۔ اسی کو اللہ کہہ رہا ہے کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، انسان تو بڑی سرکشی کرنے والا ہے، طغیانی، حد سے تجاوز کرنے والا ہے۔ جب ندی میں پانی زیادہ بڑھتا ہے تو اسے پانی کی طغیانی کہتے ہیں۔ تو یہ انسان اپنے مالک کے بنائے ہوئے لمیٹڈ راستے، اطاعت کے راستے، اس کو پھاڑ کر فسق اور فجور کر کے اس سے باہر نکل کے سچے مالک کی نافرمانی پر اپنی ترقی کے لیے، اپنے دنیا جمع کرنے کے لیے جی رہا ہے۔ کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، انسان حد سے تجاوز کر چکا ہے۔ انشاءاللہ آگے کی ویڈیو میں سنتے ہیں۔